नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। बहनों, आज जो हमारा लेक्चर है वो है रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक। और आप सबको पता है कि जैसे रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है वो रमज़ान पहली जो है ये जो कमिंग संडे आ रहा है, इस दिन पहला रोज़ा इंशाअल्लाह होगा और पहली तरावी जो है इंशाअल्लाह सैटरडे को होगी, यानी 2 अप्रैल को। और 3 अप्रैल को हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। तो हमने कहा कि हम कम से कम कुछ लोगों को पता होता है और कुछ लोगों को, मोस्टली लोगों को जो है वो पता नहीं होता कि रमज़ानुल मुबारक की क्या फ़जीलत है, उसका किस तरीके से हमें उसको वेलकम करना चाहिए और उससे पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और क्या उसको किस तरीके से गुजारना चाहिए। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक होगा और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स भी जो होंगे वो रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक ही होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक को शेयर कर लीजिए और इस नियत से कि ये आपके लिए सदका जारिया हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली रोज़ाना के जो लेक्चर्स हैं उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अच्छा बहनों, तो हम शुरू करते हैं कि हमें रमज़ानुल मुबारक जो है उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और अल्लाह ताला ने हमें क्या करने का हुक्म दिया है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले हमें क्या करना चाहिए और अल्लाह ताला ने इसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया है, कुरान, सुन्नत और शरीयत हमें इसके बारे में क्या सिखाती है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि रमज़ानुल मुबारक की जब आमद होती है और रमज़ान करीब होता है तो अल्लाह ताला और फरिश्ते जो है क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए इस जो महीना है, इस मुबारक महीने की जैसे जैसे आमद के दिन करीब होते हैं, अल्लाह ताला और फरिश्ते भी इसी तरह खुश होते हैं जैसे एक मोमिन, एक मुसलमान खुश होता है। और क्या क्यों खुश होता है मोमिन और मुसलमान के उसको रोज़ा रखने को मिलता है, नमाज़ पढ़ता है, तरावी का एहतमाम करता है। देखें, रोज़ा भी पूरे साल में के 11 महीने इंसान खाता है, 1 महीने रोज़ा रखता है, ठीक है। इसी तरह पूरे साल वो नमाज़ें पढ़ता है, लेकिन 5 नमाज़ें पढ़ता है। तरावी वो वाहिद नमाज है जो इस माह के अंदर से पढ़ी जाती है और 11 माह में कोई महीना ऐसा नहीं है जब आप 20 रकात नमाज नफिल जो है वो एक साथ अदा करते हैं, जिसको हम तरावी बोलते हैं। ये असल में बेसिकली क्या है, तहज्जुद के नवाफिल होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक में चूँकि सहरी का वक्त रखने की वजह से, सहरी करने की वजह से अल्लाह ताला ने उम्मत पर ये रिलैक्सेशन दे दी कि उसको अव्वल वक्त में कर दिया। ये आखिरी वक्त की नमाज होती है जिसको अल्लाह ताला ने अव्वल वक्त में कर दिया और जमात के साथ कर दिया। दूसरी बात, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बताते चलें, ये जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि ए मेरे फ़रिश्तों, मेरे बंदे चूँकि जो है वो उनके लिए बहुत प्यारा और बहुत बरकत का और इबादतों का और बहुत खूबसूरत महीना आने वाला है, तो उसके लिए जब वो इतनी अच्छी इबादत करेंगे, इतने अच्छे रोज़े रखेंगे, इतनी रहमत और बरकतें हासिल करेंगे, तो तुम उनके अजर के लिए, तुम उनके जो मकामात हैं जन्नत में, जो उनको मकाम मिलने वाले हैं, पूरी जन्नत को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसकी जो है तज़ीन व आराइश की जाती है। जन्नत की तज़ीन व आराइश की जाती है, उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको रोशन किया जाता है। जब जन्नत की तज़ीन व आराइश होती है और उसको सजाया और संवारा जाता है तो इससे पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले हम बहैसियत मुसलमान के
ایک شکرانے کے طور پہ، ایک خوشی کے موقع پہ تھے. جیسے کوئی ہمارے گھر مہمان آتا ہے اور اگر وہ فیوریٹ ہمارا مہمان ہوتا ہے، ہمارا فیوریٹ گیسٹ ہوتا ہے، ہماری کزن ہو، ہماری جو ہے وہ کوئی ریلیٹیو ہوں، یا ہمارے کوئی بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، ہمارے کوئی دوست ہوں، تو ہم بہت ان سے، جن سے ہماری بہت زیادہ کیمسٹری میچ ہوتی ہے، جن سے ہماری بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو ہم ان کے آنے پر بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی ہر چیز ہم ان کے سامنے پیش کر دیں، اور اپنے گھر کی پوری نوک پلک سنوارتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز، گھر کا کوئی کونا، کوئی ایسا کوئی ڈسٹ کا پارٹیکل نہ رہ جائے، ہر چیز بہت پرفیکٹ ہو، بہت ہر ارینجمنٹ بہت پرفیکٹ ہو. کیوں کہ ایک ہمارا جو مہمان آ رہا ہے، اس لیے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے بندے چونکہ عبادت کریں گے اور اس پر اجر حاصل کریں گے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کا اتنا ہی استقبال کیا جائے، اتنا ہی ان کو ویلکم کیا جائے، اتنا ہی اچھا پروٹوکول دیا جائے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو سجاؤ، سنوارو، اور جنت کے داروغہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کو بالکل خوشبودار کر دو، مہکا دو، مزین کر دو، اور بہت اچھا کر دو اس کو، تاکہ میرے جو آنے والے بندے، جیسے جو رمضان المبارک کے اندر جن کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ بہت اچھے اپنے مقام کو دیکھ سکیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ان کا کتنا پیارا استقبال کیا. تو اسی طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان المبارک کے لیے اتنی ہی خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے کرتے ہیں. اور دوسری بات، ہمیں بھی ایسے ہی اپنے گھر کو صاف ستھرا، اور اپنے گھر کو جو بھی ہماری حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کے جو آپ کر سکتے ہیں، آپ وہ اپنے گھر کو اچھے سے کر لیں. تاکہ اس لیے اچھے سے کر لیں تاکہ پورے رمضان المبارک میں آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے، بجائے اس کے کہ کچن میں سحر اور افطار میں گزارنے کے، آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر وقت لگا سکیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار کر سکیں. اس لیے نہیں کہ آپ فارغ ہو کر کے بیٹھ کر کے اور دوسرے کاموں میں اور دوسری مشغولیات میں، یا فون لے کر کے بیٹھ کر کے بات چیت یا گپے لگانے میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے گھر کو اس نیت سے، اس ارادے سے صاف ستھرا کر لیں، اس کو چیزوں کو سیٹ کر لیں، اپنے کچن کو سیٹ کر لیں، کچن کے کیبنٹس ہیں، چیزیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ان کی جھاڑ پوچھ کر لیں، ان کو صاف ستھرا کر لیں، اور جو باقی کام ہیں ان کو بھی دیکھ لیں جو آپ کو کرنے کے ہیں. ہر ایک کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سے گھر کا کون سا کونا ہمارا کس طریقے کا ہے، اور ہمیں کیا سیٹ کرنا ہے، کیا مینیج کرنا ہے. اور اپنی گروسری وغیرہ چیزیں ہیں وہ پہلے سے لا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ آپ کو رمضان المبارک میں جانے آنے کی زحمت نہ کرنی پڑی. کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بالکل جیسے زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے، اس طرح یہ 11 مہینوں میں یہ ایک اتنا پیارا مہینہ ہے کہ یہ ایسے شروع ہوتا ہے اور ایسے ختم ہوتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب رمضان چلا گیا. اللہ والے جو لوگ تھے پہلے کے اولیاء اکرام، تو وہ رمضان کی آمد پر خوش ہوتے تھے اور رمضان کے جانے پر روتے تھے، اور زار و قطار روتے تھے کہ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ مبارک ساعتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں. تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیں پہلے سے. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی اپنے وقت میں سے وقت نکال کے اپنے جو باقی کے کام ہیں ان کو تھوڑے عرصے کے لیے پوسٹ پون کریں، اور اپنے جو کرنٹ کام ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ان کو دیکھیں، اور رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر سے، اپنے کچن کے تمام کاموں سے فارغ کر کے عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اور ٹوٹل عبادت کے اندر لگ جائیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو ایک حدیث بتا دیتی ہوں کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بسترہ جو ہے، یعنی اپنا بستر تہہ کر کے رکھ دیتے تھے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنا بسترا کیوں طے کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اے عائشہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ پورے دن رات آپ دیکھیں اس میں عبادت کریں، اس میں جاگیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے سیکھنے میں، نمازوں میں، ان چیزوں میں اپنا وقت گزاریں اور بہت مختصر سا وقت جو ہے وہ صرف اپنے کچن کو دیں۔ باقی پورا 11 مہینے تو آپ پورے سال کھاتے ہی ہیں، کچن آبادی رکھتے ہیں، تو اس ایک ماہ میں کم از کم اپنے آپ کو تھوڑا سا عبادت کے لیے فارغ کر لے، پھر تو 11 مہینے آپ کو شیطان جو ہے وہ اتنا مصروف رکھتا ہے، اتنا مصروف رکھتا ہے کہ آپ کو وہ عبادت نہیں ملتی، وہ لذت نہیں ملتی جو اس ایک ماہ میں عبادت کی لذت ہوتی ہے، ایک رحمتیں ہوتی ہیں، ایک برکتیں ہوتی ہیں، چاروں طرف آپ دیکھیں آذان کی آوازیں ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ رحمتیں اللہ کی برس رہی ہیں، نور برس رہا ہے۔ تو ان لمحات کو قیمتی بنائیں اور رمضان سے پہلے اپنی رمضان کی تیاری کر لیں، اپنے تمام کاموں کو دیکھ لیں اور رمضان کا کھلے دل سے اور خوش دلی کے ساتھ استقبال کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔